وہ نظارہ تو پورے پاکستان نے دیکھا تھا. سائفر اور سائفر کی معلومات آئین اور قانون کے مطابق آپ وہ معلومات کسی کو فراہم نہیں کر سکتے. یہ ملکی سلامتی کے معاملات ہیں, یہ خارجہ پالیسی کے نہایت ہی نازک معاملات ہیں. آپ نے اپنی سیاست کے لیے اور اپنی کرسی کے لیے ملک کی خارجہ پالیسی کو بھی داؤ پہ لگایا اور ملک کی سلامتی کو بھی داؤ پہ لگا دیا. اس جلسے عام میں وہ کاغذ کس نے لہرایا تھا؟ آپ ہی نے لہرایا تھا. کس نے یہ کہا تھا کہ یہ امریکی سازش ہے؟ آپ نے یہ کہا تھا. پہلے آپ نے پاکستانیوں کو کہا کہ جنرل باجوہ محب وطن ہے, جنرل باجوہ جمہوریت پسند ہے, جنرل باجوہ میری حکومت کی مدد کرتے ہیں. اور پھر جب آپ کی کرسی جانے لگی تو پھر آپ نے پھر سے پاکستانیوں کو کہا کہ نہیں 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 نہیں, یہ تو میر جعفر اور میر صادق ہے. اور آج پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں, یعنی اپنے کارکنوں کو آپ خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اپنے کارکنوں کو 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کو آپ نے ریاست سے لڑوایا, اور آج آپ کا پھر اخبار میں بیان آ رہا ہے کہ میں تو فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن فوج مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی. تو خود فوج سے بات کر رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, اور اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ جا کر ریاست سے لڑو. پاکستان پہلے ہی سے سازشوں کا شکار ہے. پاکستان کی معیشت مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی. یہ پاکستان کے غریب عوام مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, اور آپ پھر بھی اپنی سیاست کے لیے ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا تو ظاہری بات ہے پھر آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہونا تھا. اچھا, پھر آپ نے حساب کتاب مانگا. اب جب توشہ خانہ میں آپ سے حساب کتاب مانگا گیا تو آپ دے دیتے حساب کتاب نا. آپ بتاتے کہ آپ کو جو گھڑی ملی وہ کتنے کی ہے, اس گھڑی کے لیے آپ نے پیسے کتنے جمع کرائے, اور وہ گھڑی آپ نے بیچی کی کتنی ہے, وہ ہار کتنے کا بکا, وہ زیورات کتنے کے بکے. آپ جواب دیتے, آپ حساب کتاب دیتے. آپ نے نہیں دیا جواب, آپ نے نہیں دیا حساب کتاب. آخر میں اگر کوئی اور راستہ نہیں بچا تو اپنے وکلا کو کہہ دیا کہ آپ عدالت مت آئے, تاکہ کیس کا فیصلہ ہی نہ ہو سکے, تاکہ آپ کے ساتھ حساب کتاب ہی نہیں ہو سکے. پاکستان میں ہر کسی کے ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے. کوئی بالاتر نہیں ہے آئین اور قانون سے. آپ جب امریکہ میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ میں وہاں پر جا کر ان لوگوں کے ایئر کنڈیشنر اترواؤں گا جیلوں کے کمروں سے, آپ نواز شریف کا نام لیتے تھے, آپ دوسروں کا نام لیتے تھے. آپ جب دوسروں کی بیٹیوں کو بے بنیاد کیسز میں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالتے تھے تب آپ کو یہ احساس نہیں آیا, تب یہ ہمدردی نہیں تھی. اس وقت طاقت, غرور, تکبر, اللہ ہم سب کو بچائے ایسی طاقت, ایسی غرور, ایسی تکبر سے. جو آپ نے بویا ہے وہی آپ کاٹ رہے ہیں.